چلے گا، بلکہ جب تینوں حق کی باری آئے تو امام حسین کی قربانی دعوت دیتی ہے کہ اگر سر کٹانا پڑے تو کٹا دینا، گن اٹھانا پڑے لٹا دینا، بیویوں کا سوال دینا پڑے دے دینا، لیکن دین کی عظمت نہ دینا، حق و صداقت کی عظمت نہ دینا، دین کی آبرو نہ دینا، اور سب کچھ لٹا کر کہیں کہنا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر کہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا اکرم الخلق معلی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی استدار ایم تما یا شہید جیلا مدد بگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی است فیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم برہر یکی از دشمنا ہم مرا خوشحال گردائے خدای دو جہاں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین بی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو جب وقت آئے دین کا یوں حق ادا کرو تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے یہی انجام الفت ہے یہی مرنے کا حاصل ہے محترم حاضرین باپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلسل ہم اور آپ زمین کے اس حصے پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک بالخصوص پنجتنی پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدائے بزرگ و برتر اہل بیت نبوت کے صدقے بالخصوص اس علاقے میں آباد تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کی ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر و تمثیل اپنی گفتگو کا آغاز آج سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی جو آپ کی شہر مکہ سے کربلا کے لیے ہوئی ہے، میں اجمالی طور پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام مسلم اور ان کی شہزادوں کی شہادت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب امام مسلم کی شہادت شہر کوفہ میں یہ بقرعید کی 3 تاریخ کو ہوئی، اور بقرعید کی یہ 3 تاریخ وہی تھی جس تاریخ امام حسین مکہ سے نکل کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، یعنی تاریخ 1 ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم کا خط پا کر کے جب کوفہ کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تو بڑے بڑے صحابہ آئے، خاص طور حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو واقد لیثی، حضرت ابو سعید خدری، یہ بڑے بڑے صحابہ آئے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر تو امام حسین کی سواری کی لگام کو پکڑے پکڑے کافی دور تک گھسٹتے چلے گئے اور کہا نواز رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کوفہ جا رہے ہیں جس کوفیوں نے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا، آپ کے بھائی حسن کو دھوکہ دیا۔ کوفیوں کی بدعہدی مشہور ہے، آپ وہاں نہ جائیں، ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور حاکم کو ان پر حکومت ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہی لوگ حکومت سے مل کر کے آپ کے مخالف تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے خون کے پیاسے بن جائیں گے، امام آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت نہ جائیں، لیکن پھر بھی امام پاک وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا عورتوں کو چھوڑے جائیے۔ سب کی نظروں میں آپ کی شہادت کا منظر گردش کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سب آپ کو روک رہے تھے، لیکن امام نے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بیویوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، سب کو لے کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور کہا حضرت اگر جانا چاہتے تو نہ جائیں، تھوڑا سا موقع دی تاکہ راستے بیچ سے اگر کوئی دقت ہو تو وہ لشکر آپ کی حفاظت کرے، آپ نہیں کرنا۔ کہ حضرت تخت و تاج کی ضرورت ہو تو مکہ میں میری حکومت ہے، آپ تختے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ آپ نے کہا نہیں، نہ تخت و تاج کی ضرورت ہے اور نہ فوج کی ضرورت ہے۔ پھر بھی امام نے کہا نہیں میں جاؤں گا، حتیٰ کہ چلے گئے گھسٹتے کافی دور تک۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آخر ضد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بقرعید کی 3 تاریخ ہے، ساری دنیا کا مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اور آپ ہیں کہ مکہ اور کعبہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ماننا پڑے گا امام حسین جتنے بڑے ولی تھے اس دور میں بھی ان کے مقابل کوئی بزرگ نہیں تھا۔ آپ نے کہا عبداللہ بن زبیر سنو، حدثنی ابی انا لمکۃ کبشا بہ یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذلک الکبش۔ اے عبداللہ بن زبیر سنو، میں نے اپنے باپ شیر خدا سے حدیث سنی ہے کہ مکہ میں ایک مینڈھا ذبح کیا جائے گا، ایک بکری ذبح کی جائے گی جس کی وجہ سے مکہ کی عزت پامال ہو جائے گی، لہذا میں وہ بکری نہیں بننا چاہتا۔ مجھے پسند ہے کہ کعبہ کے ایک بالشت بھر باہر مارا جاؤں اس سے کہ میں کعبہ کے اندر مار دیا جاؤں۔ تو یہ کہا کہ ایک بکری ذبح کی جائے گی جس کی وجہ سے کعبہ کی حرمت، کعبہ کی عزت پامال ہوگی،
میں وہ بکری نہیں بننا چاہتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بکری ہے کون؟ وہ میڈا ہے کون جو کعبہ کے سامنے قتل ہوا جس کا؟ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. اور عبداللہ بن زبیر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے. جب مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تھے تو مدینہ کے کافروں نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کرا دیا, اب ان کی عورتوں کے پیر سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. 20 مہینہ مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. 20 مہینہ کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا تو اس بچے کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. اور یہ ایک ایسے صحابی کہ جب یہ دنیاوی کام میں لگ جاتے تھے تو ایسے لگ جاتے تھے کہ لوگ کہتے تھے ان کو دنیا کی دین کی کوئی فکر نہیں ہے. لگ ہی جاتے تھے دنیا میں. اور جب یہ نماز پڑھنے لگتے تھے, عبادت کرنے لگتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اب ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے. کھڑے ہو جاتے تو پوری رات قیام میں گزر جاتی. پھر کھڑے ہوتے تو دوسری رات پوری رکوع میں گزر جاتی. تیسری رات پوری سجدے میں گزر جاتی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر سخت بارش ہوئی, سیلاب آ گیا, خانہ کعبہ شریف میں جو ہے وہ ہاتھی ڈباؤ پانی ہو گیا, خانہ کعبہ شریف کا طواف رک گیا. تو 1,24,000 صحابہ میں یہی ایک صحابی ہے جس نے کعبہ شریف کا طواف تیر کے کیا تھا. عبداللہ بن زبیر ان کی حکومت تھی. یزید نے ہاتھ مارا لیکن کامیاب نہیں ہوا. مروان نے ہاتھ مارا لیکن کامیاب نہیں ہوا. اس کا بیٹا ولید جب تخت پر بیٹھا تو اسی کے دور میں حجاج بن یوسف ثقفی نے یہ کعبہ شریف پر حملہ کیا. عبداللہ بن زبیر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کے ساتھ چند لوگ رہ گئے. اسی میں اور اس وقت ان کی ماں زندہ تھی, حضرت اسماء. اور وہ ماں ایسی دلیر کہ جب سرکار نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تو اسماء 13 سال کی تھی. جب ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ نکل گئے تو ابو جہل بھاگا گیا, دستک دی, یہ اسماء نکلی اور کہا کیوں تمہارا باپ کہاں چلا گیا؟ معلوم نہ کہاں چلے گا. تو ابو جہل نے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا. تو حضرت اسماء نے کہا اچھا مردوں پر بس پا نہیں رہے ہو تو عورتوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہو. ایسی دلیر خاتون حضرت اسماء بوڑھی ہو چکی تھی, 100 کراس ہو چکا تھا. آپ اپنی ماں کے پاس گئے, کہا اے ماں یہ حجاج بن یوسف چڑھا آ رہا ہے, میں کیا کروں, میں سرنڈر کر دوں؟ آپ نے کہا تیری مرضی, اگر تو نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہے تب تو ڈر, دین کے لیے کیا تو مت ڈر. تو آپ نے کہا نہیں دین کے لیے کیا. تو کہا پھر کوئی دقت نہیں, سرنڈر کر دیا. آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اس کے حوالے کر دیا. اور جب آپ جانے لگے تو وہ جو سونے کا لوہے کا کپڑا پہنے رہتے جس کو زرا کہا جاتا ہے, آپ کی ماں نے کہا بیٹا زرا اتار دے, زرا اتار دے. جب اللہ نے مرد پیدا کیا ہے, اب مرد بن کے حکومت کیا ہے تو مردوں کی طرح جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو. زرا اتار دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر گئے, خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے, اللہ اللہ
اتنی تیر برسائی گئی، اتنی تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے عبداللہ بن زبیر پر کہ آپ کے سینے کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا کہ جس پر کوئی تیر پیوست نہ ہو، اور سارے کے سارے تیر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے سینے پہ کھائے ہیں، پیٹھ پر ایک بھی نہیں کھائے۔ جب آپ کی روح نکل گئی تو حجاج بن یوسف نے آپ کو مکہ کے دروازے پر ٹانگا، 40 دن تک آپ کی لاش ٹنگی رہی، اور جب ٹانگا تو یہ حجاج بن یوسف نے کہا اس کی اماں کو بلاؤ۔ تو انہوں نے جب یہ قاصد ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایسا ہے اسی کو میرے پاس بھیج، اسما تھی وہ، بھیج دے۔ اللہ اللہ، حضرت اسما کے پاس یہ کمینہ گیا، حضرت اسما کے بالوں کو پکڑ کر کے اس کھینچا، اور اس کے بعد کہا اے اسما، دیکھا تو نے اپنے دیکھ لے جا کے اپنے بیٹے کی حقیقت، میں نے تیرے بیٹے کی دنیا بیکار کر دی ہے۔ تو حضرت اسما نے کہا بیٹھ، کیا کہہ رہا؟ کہا تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے۔ اسما نے کہا ٹھیک کہہ رہا، تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، لیکن میرے بیٹے نے تیرا دین برباد کر دیا ہے، تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ اللہ اللہ، اسما نکلی گھر سے، نکلنے کے بعد دیکھا کہ لاش ٹنگی ہوئی ہے۔ کوئی ماں ہوتی تو ماتم کرنے لگتی، سینہ ٹوٹنے لگتی، بال نوچنے لگتی، لیکن جب اسما نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہا بہادر بیٹے شاباش، مجھے فخر ہے کہ میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، مجھے فخر ہے کہ تو نے میرے چھاتی کا دودھ پیا ہے، اے بیٹے تیری بہادری پر جتنا ناز کروں کم ہے کہ تو نے سارے تیر جو ہے وہ اپنے سینے پہ کھائے ہیں، پیٹ پھیر کر کے پیٹ پر ایک بھی تیر تو نے نہیں کھائے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر مسلمان عورت کو ایسا بیٹا عطا فرمائے۔ یہ بعد میں ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی خبر دے رہے تھے، اسی کی خبر دے رہے تھے کہ میں وہ بکری بننا نہیں چاہتا جو کعبہ میں ذبح کی جائے گی اور مکہ کی عزت اور حرمت پامال ہوگی۔ غرض کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کوفہ سے نکلے، وہ شہر مکہ سے نکلے، اور نکل کر کے ابھی ایک ہی منزل پر پہنچے تھے کہ ادھر سے ایک شاعر جس کا نام فرزدق تھا وہ آیا، کوفہ کی جانب سے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے فرزدق شاعر، کوفہ کا کیا حال ہے؟ تو فرزدق نے کہا حضرت کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کی طرف ہیں۔ امام نے صبر کیا، آگے بڑھے تو یہیں پر آپ کے دونوں بھانجے یعنی حضرت اون و محمد آپ کے بہنوئی کا خط لے کر کے پہنچ گئے، جس میں لکھا تھا کہ امام علی مقام امام حسین آپ کوفہ کی طرف ہرگز نہ جائیں، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت کا خوف ہے، آپ کے اہل بیت کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اے امام حسین، اگر آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ حرمت عرب ہیں، حرمت اسلام ہیں، حرمت رسول ہیں، مسلمانوں کی امید کے مرکز ہیں، آپ مسلمانوں کے رہبر ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمانوں میں بڑا افراتفری کا ماحول ہو جائے گا، آپ آگے نہ بڑھیں، میرا خط پاتے ہی وہیں رک جائیں، میں بھی پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ آپ کے بہنوئی مکہ شریف کے گورنر عمرو بن سعید کے پاس گئے، امان کا پروانہ حاصل کیا اور ثبوت کے لیے عمرو بن سعید کے بھائی نعمان بن سعید کو اپنے ساتھ لیا اور بھاگتے بھاگتے امام حسین کے قافلے کے پاس گئے۔ مکہ کے گورنر کے بھائی نے خط پیش کیا اور کہا چلیے مکہ میں رہیے، آپ کو اجازت ہے۔ تو امام حسین نے کہا میں مکہ واپس نہیں ہوں گا، میں کوفہ جاؤں گا۔ کہا اتنا کوفہ جانے پر ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا میں نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے اور خواب میں نبی نے مجھ کو جو حکم دیا ہے میں اس کو ضرور کروں گا۔
چاہے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ تو آپ کے بہنوئی نے کہا اچھا بتا دیں کہ نانا جان نے خواب میں کیا چیز کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج تک وہ خواب نہ میں نے کسی کو بتایا ہے اور نہ ہی آئندہ بتاؤں گا حتیٰ کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کا قافلہ مقام حاجر پہنچتا ہے۔ حاجر کے مقام پر آپ نے ایک محب اور جانثار جس کا نام قیس بن سیدابی تھا، آپ نے ان کو ایک خط دیا کہ کوفہ لے جاؤ۔ اس میں آپ نے لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگوں مجھے معلوم پڑا ہے کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے، میں نے مکہ مکرمہ سے نکل کر کے کوفہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے، بہت جلد ہی تمہارے بیچ میں پہنچنے والا ہوں، لہذا بہت جلد اپنا انتظام درست کر لو۔ حضرت قیس بن مسہر سیدابی امام حسین کے قاصد یہ مکہ سے گھوڑے پر بیٹھ کر جانب کوفہ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ شہر کوفہ سے بالکل قریب شہر قادسیہ پہنچے۔ شہر قادسیہ میں عمرو بن حجاز دیناری یہ 500 کا لشکر لے کر کے یہ ناکہ بندی کیے ہوئے تھا۔ دیکھا کہ ایک قاصد جا رہا ہے، روکا اور پوچھا کہ تم کس کے قاصد ہو؟ حضرت قیس بن مسہر سیدابی نے کہا میں امام حسین کا قاصد ہوں، کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حجاج بن دیناری نے یہ خط لیا اور لینے کے بعد پڑھا، امام حسین کا خط تھا۔ اس کی آنکھ میں غضب طاری ہو جاتا ہے، آنکھ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو تم کو قتل کروں گا، البتہ ایک شرط ہے کہ اگر تم کوفہ کے گورنر ہاؤس کے یہ قیس بن دینار جو ہے یہ عمرو بن زیاد کے پاس ابن زیاد کے پاس بھیجتا ہے، ابن زیاد وہ خط پڑھتا ہے تو کہتا ہے سنیے اب تمہاری قتل کی یہ کارروائی پکی ہے، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو کوفہ کے دارالعمارت پر چڑھو اور چڑھنے کے بعد اعلان کرو کہ حسین جھوٹا، علی جھوٹا، یزید امیر المومنین ہے، ابن زیاد سچا انسان ہے۔ حضرت قیس بن مسہر سیدابی یہ امام حسین کے غلام تھے اور قاصد تھے۔ آپ نے کہا مجھے چڑھنے دے، پھر دیکھ میں کیسا اعلان کرتا ہوں۔ قیس بن مسہر سیدابی یہ کوفہ کے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکارا اے کوفہ کے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بن کر کے کوفہ آیا ہوا ہوں اور تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا میں امام حسین سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا آقا حسین یہ حق پر ہے، ان کے باپ شیر خدا یہ بھی حق پر ہے۔ اور اے کوفہ کے لوگوں یہ بھی سن لو کہ تمہارا امیر عبید اللہ بن زیاد یہ بھی جھوٹا ہے اور سامنے جو بیٹھا ہے یزید وہ بھی جھوٹا ہے۔ جب اس طرح کا اعلان آپ نے فرمایا تو عبید اللہ بن زیاد نے قیس بن مسہر سیدابی سے کہا لا اقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حضرت قیس بن مسہر سیدابی نے کہا الحمدللہ میں نے اعلان حق کر دیا ہے اور اسی اعلان حق کے ساتھ میری جان جا رہی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جلاد کو حکم دیا جاتا ہے کہ قصر عمارت کی تیسری منزل سے حضرت قیس بن مسہر سیدابی کو ڈھکیل دیا جائے تاکہ اس کی لاش پاش ہو جائے۔ اللہ اللہ، اولاد نبی کا یہ شہدائی لے جایا جاتا ہے قصر عمارت کی تیسری منزل پر اور وہیں سے جلاد آپ کو دھکا مارتا ہے، آپ سر کے بل زمین پر گرتے ہیں، سر آپ کا پاش ہو جاتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس طرح امام علی مقام کا یہ سچا جانثار امام علی مقام کی محبت پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ وقت ایک طویل چاہیے، اس میں غرض کے امام بڑھتے رہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حاجر کے بعد
ایک مقام ضربت آتا ہے، ضربت کے بعد ایک مقام زوالہ آتا ہے، زوالہ کے بعد ایک مقام ثعلبہ آتا ہے، ثعلبہ کے بعد ایک مقام قصر بنی مقاتل آتا ہے، قصر بنی مقاتل کے بعد کوہ ذی حشم آتا ہے، کوہ ذی حشم کے بعد وہ میدان کربلا آتا ہے۔ اتنی منزلیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے فرمائی ہیں۔ ہر منزل پر کچھ نہ کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ کیسے؟ مکہ سے چلے صفا پہنچے، صفا سے چلے حاجر پہنچے، حاجر سے چلے ضربت پہنچے، ضربت سے چلے ثعلبہ پہنچے، ثعلبہ سے پہنچے آگے بڑھے زوالہ پہنچے، زوالہ سے چلے کوہ ذی حشم پہنچے، یہاں سے چلے قصر بنی مقاتل پہنچے، قصر بنی مقاتل سے چل کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 22 منزلیں ہیں، مکہ سے لے کر کوفہ تک 22 منزلیں ہیں، لیکن یہیں پر تاریخ کا ایک نقطہ ذہن نشی فرما لے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوہ ذی حشم پہنچے تو ایک چشمے کے کنارے پر امام علی مقام نے پاؤں ڈالا، چشمے پر قبضہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی، لو چل رہی تھی۔ ایسے عالم میں حر بن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کر کے عین دوپہر کے وقت ایسے عالم میں پہنچا جبکہ حر بن یزید تمیمی، اس کے ساتھی اور لشکر کے سارے جانور یہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام علی مقام نے جب پیاسوں کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تلواریں حمایل کیے کھڑے ہو، تشت لے کے دوڑو، لگن لے کے دوڑو، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ امام حسین نے حر بن یزید کو پانی پلایا، ساتھیوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ ایک اسی لشکر کے آدمی کا بیان ہے جس کا نام علی بن تہان تھا، وہ کہتا ہے سب کے بعد میں پہنچا۔ امام علی مقام نے کہا مشکیزہ جھکاؤ، پانی پیو، لیکن جب میں مشکیزہ جھکاتا تھا پانی بہنے لگتا تھا۔ امام نے کہا جھکاؤ پیو، جب میں دوبارہ جھکایا پھر بہنے لگا تو کہتے واللہ امام آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے مشکیزہ کو جھکایا اور میں نے پانی پیا، میرے گھوڑے نے پانی پیا۔ اے مسلمان، کون نہیں جانتا کہ حضرت حر اس وقت امام علی مقام کے پاس جب آئے ہیں تو وہ آپ کے دشمن تھے، آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے، آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آئے تھے، شہر کوفہ گھیر کر لے جانے کا ارادہ تھا، لیکن امام علی مقام نے حر کو پانی پلایا، لشکر کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا۔ جب پانی پر قبضہ امام حسین کا تھا تو آپ کے دشمنوں کو پانی پلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نواسے امام حسین تھے، ان کو خوب معلوم تھا کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اجرا مسلم سقا مسلما عرش دمائے سقا اللہ من الرحیق المختوم۔ کیا اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی دوسرے پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ بعد امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے کہا تھا جب کوئی تم سے 3 چیزوں کا سوال کرے تو کبھی منع نہ کرنا، ایک آگ کا سوال کرے تو کبھی منع مت کرو، کبھی پانی مانگے منع مت کرو، کبھی نمک مانگے تو منع مت کرو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم نے کسی کو نمک دے دیا تو اس کا صدقہ کیا ملے گا؟ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی ضرورت مند مسلمان کو تم نے نمک دے دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا گویا کہ جتنے نمک کا کھانا پکا ہے تم نے اتنا کھانا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئی آگ کا سوال کرے منع نہ کرو، اس لیے کہ اس آگ سے جتنا کھانا پکے گا اللہ تعالیٰ اتنا کھانا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی پیاسا پانی مانگے تو پیاسے کو پانی ملاؤ، انکار مت کرو۔ نبی سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ
ہیں کہ جب کوئی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اس نے کسی مردے کو زندہ کر دیا ہو۔ جب پانی پر قبضہ امام حسین کا تھا تو اسی حدیث پاک کے پیش نظر آپ نے اپنے دشمنوں کو پانی دیا، اپنے دشمنوں کو پانی پلایا، دشمن کے جانوروں کو پانی پلایا، لیکن جب نقشہ کربلا شریف کا بدلتا ہے اور اسی پانی پر قبضہ ان یزیدیوں کا ہوتا ہے تو ان یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگا کر کے کیا کہا تھا؟ فَهَلْ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ وَبَيْنَ الْمَاءِ وَلَا يَذُوقُ مِنْهُ قَطْرًا۔ جب نہر فرات پر یزیدیوں کا قبضہ ہوا تو ان یزیدیوں نے کیا کہا تھا کہ حسین اور نہر فرات کے درمیان پہرا لگا دو اور حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایک قطرہ پانی پینے نہ دو۔ کیا مطلب؟ ادھر جب حسین کے پاس پانی آ جائے تو حسین دشمنوں کو پانی پلا دے، جب یزیدیوں کے پاس پانی رہے تو وہ ابن رسول کو پانی نہ پلائے۔ یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں یہ کربلا کی جنگ یہ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، دو شاہوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ رنگ حق و باطل کی جنگ ہے۔ میرے امام نے پانی پلا کر کے نبی کی حدیث کو زندہ کیا ہے اور کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے راسے رسول پر پانی بن کر کے حدیث مصطفیٰ کے پامال کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر میرے امام حق پر تھے، یزیدی کتے باطل اللہ حق پر تھے۔ اسی کو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، سرکار مدار دست دست عظیم حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ شریف سے جانب کوفہ تشریف لے جا رہے تھے۔ علامہ ابو اسحاق اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ راستے میں حضرت حر ملے اور ناکہ بندی کر کے آپ کو گھیرا، اور جب آپ امام علی مقام سامنے کھڑے ہوئے تو فرمایا، اے لوگوں، جب تک تم لوگوں نے خط بھیج کر کے مجھے اپنے پاس نہیں بلایا اس وقت تک میں تمہارے پاس نہیں آیا۔ اگر میرا آنا پسند نہ ہو تو بتاؤ، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں۔ تو حر نے کہا، کیسے خط؟ تو امام نے وہ سارا کا سارا خط جو ہے لیا کر کے رکھ دیا، 1500 خط تھے۔ حر نے کہا، ان میں سے نہیں ہے جن لوگوں نے آپ کو خط لکھا ہے، بلکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی ہیں، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو گھیر کر کے ہم کوفہ پہنچا دیں، عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام علی مقام نے کہا، تمہارے لیے مر جانا بہتر ہے اس مقصد کو حاصل کرنے سے۔ اللہ کی قسم میں عبید اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حر کہتا ہے، اللہ کی قسم میں بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک نہیں، جب نہ امام حسین عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور نہ ہی حر نے امام علی مقام کا ساتھ چھوڑا۔ امام نماز پڑھاتے رہے، یہ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، یہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ امام علی مقام سے حر کہتا ہے، حضرت جب آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے تو ایسا راستہ اختیار کر لے جو نہ کوفہ جائے نہ مدینہ، ایک ایسا راستہ اختیار کر لے جو کسی اور طرح جائے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے قادسیہ اور عزیر سے بائیں مڑ کر کے ایک راستہ چن لیا، اسی راستے پہ امام جا رہے، قصر بنی مقاتل ملا۔ امام لیٹے، کیا دیکھا کہ ایک سوار جا رہا اور وہ کہہ رہا، دیکھو یہ لوگ راستہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے موت چل رہی ہے۔ امام جھک کر کے اٹھ گئے، انا للہ انا للہ امام پڑھنے لگے۔ امام زین العابدین آئے اور کئی والد محترم بار بار انا للہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، بیٹا میں نے دیکھا ایک سوار جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ راستہ چل رہے ہیں، موت ان کے پیچھے ٹہل رہی ہے۔
لگتا ہے اس طرح ہمیں موت کی خبر دی جا رہی ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے باپ سے کہا باپ بتاؤ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے کہا بیٹا قسم ہے اس اللہ کی جس کی طرف پلٹ کر کے سب کو جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا باپ جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جب چاہے آ جائے۔ امام بڑھتے گئے۔ ایسا بیٹا اگر باپ کو مل جائے تو اس کا سینہ تو پھول ہی آئے گا۔ امام کو تسلی ہوئی، دعا دیا، آگے بڑھا۔ علماء فرماتے ہیں آخر میں 2 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعرات کا دن، رات کی تاریکی، خوفناک ماحول، بھوک کا عالم، امام کا گھوڑا آگے آ گیا، اہل غیب پیچھے پیچھے۔ اچانک امام کا گھوڑا بھور کے وقت ایک لکو دک میدان میں خود بخود رک گیا۔ امام نے تازیانے مارے، امام نے ایر لگائی، گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اتنے میں سامنے سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اس سوار کو روک کر کے کہا اے سوار بتا اس جنگل کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنے والے سوار نے کہا اسے ارض تف کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اس جنگل کا کچھ اور نام ہے؟ تو اس نے کہا اسے دشت نینوا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اسے کچھ اور کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا اسے ارض ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے سوار سے کہا کچھ اور بھی تو کہتے ہوں گے؟ سوار نے کہا حضرت اسے میدان کربلا کہا جاتا ہے، میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ امام نے اتنا سنا، امام کی زبان پر نعرہ تھا، اور نعرہ لگانے کے بعد امام کی زبان پر دعا تھی اللہم انی اعوذ بکا من ہذہ کرب و بلا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس کرب و بلا سے۔ اس کے بعد امام گھوڑے سے اتر پڑے اور اس کے بعد ایک نعرہ مارا، اور نعرے کے بعد ارشاد فرمایا ہذہ کربلا موضع کرب و بلا ہذا منافع رجالنا ومحبت رجالنا ومقتل رجالنا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں یہ کرب و بلا ہے، جو بلا کی جگہ ہے یہی وہ میدان ہے جہاں ہماری سواریاں بیٹھیں گی، یہی وہ میدان ہے جہاں ہمارے ساز و سامان اتریں گے، یہی وہ میدان ہے جہاں پر ہمارے جوان قتل ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوں گے، یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا انتقال ہونا ہے۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے ساتھیوں نماز فجر ادا کر لینے کے بعد خیمے لگا دیے جائیں، اونٹ بیٹھا دیے جائیں، اور اس کے بعد تیاری کر لی جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ بیان کروں گا۔ غرض کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سواریاں بٹھا دی گئی اور ساز و سامان اتار کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میدان کرب و بلا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے ساتھی میدان کرب و بلا کا جب کوئی پتھر ہٹاتے تھے تو اس سے تازہ خون نکلتا تھا، جب آپ کے ساتھی میدان کرب و بلا کی کوئی ڈال اور شاخ توڑتے تھے تو اس سے خون کے قطرات ٹپکتے تھے، جب میخے ڈالنے کے لیے زمین پر سوراخ کرتے تھے تو اس سے تازہ خون ابلتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کھیلے لگے اور سارا ساز و سامان ایک طرف رکھا جا چکا تھا، اتنے میں ایک سرد قلم کی انتہائی خوفناک آندھی آتی ہے کہ امام عالی مقام کی داڑھی زرد پڑ جاتی ہے، آپ کی زلف معمر بالکل زرد ہو جاتی ہے۔ اس خوفناک آندھی کو دیکھ کر کے حضرت زینب کو بے قراری ہو گئی، بے چینی کا عالم ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم اور زینب نے بھائی کے قدم کو پکڑ کر کے کہا ہائے بھائی یہ کیسی آندھی ہے، اس جنگل میں کیسی گھبراہٹ، کیسی وحشت اور کیسی بے قراری ہو رہی ہے۔ اے بھائی جان بہت اچھا ہوگا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑے جائیں، کہیں اور دوسرے مقام پر
خیمے لگائے جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے بہن زینب اب قافلہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا، خیمے نہیں ہٹیں گے، سوارکاں نہیں اٹھے گی، اور اے بہن میں اس میدان سے اجنبی نہیں ہوں، یہ میدان میرا جانا پہچانا ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، یہی میری آخری صبح قیامت تک کے لیے آرام گاہ ہے۔ اے بہن زینب سنو، ہماری سواریاں اب آگے نہیں بڑھ سکتی، اسی میدان کربلا میں ہمارا امتحان ہوگا، ہمیں بھوک و پیاس کی منزلوں سے گزرنا ہوگا، ہمیں اللہ کی راہ میں دغدغے قضا کرتے اسلام کو زندگی دینا ہوگا۔ بہن زینب کہتی ہے کیوں؟ تو امام حسین شہید کربلا نے فرمایا اے بہن حسین میں اس میدان کربلا کو میں اس طرح جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ والد بزرگوار حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے امیر معاویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو میرے والد بزرگوار کا لشکر اسی میدان میں روبا ہوا تھا، خیمے لگے ہوئے تھے، سپاہی خیموں میں آرام کر رہے تھے، حضرت شیر خدا بھی اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے۔ والد ماجد کے خیمے میں بھی تھا، میرے بھائی حسن مصطفیٰ بھی تھے، حسن مصطفیٰ کی گود میں والد محترم شیر خدا کا سر تھا، میرے گود میں والد بزرگوار حضرت شیر خدا کے پاؤں تھے، امام حسن سر دبا رہے تھے، میں والد محترم کے پاؤں دبا رہا تھا، والد محترم سو رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ والد بزرگوار حضرت شیر خدا روتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اور بھائی حسن نے اس کی وجہ پوچھی کہ والد بزرگوار آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے ہیں؟ تو شیر خدا والد محترم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے بیٹو میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ اسی میدان کربلا میں خون کا ایک سمندر بہ رہا ہے اور اسی سمندر میں میرا بیٹا حسین ڈبکیاں لگا رہا ہے اور مجھ سے فریاد کر رہا ہے ابا نکالو ابا نکالو، لیکن میری زبان پر یہی دعا ہے اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما، صبر کا اجر عطا فرما۔ اور اے بہن زینب بات نہیں پوری ہوتی، میں نے دیکھا والد محترم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، اپنی تلوار ذوالفقار شیر خدا اپنے ہاتھ میں لے کر کے خیمے سے باہر نکلے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے اسی میدان کربلا میں اپنی تلوار سے نشان لگاتے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے جاتے تھے اے بیٹا حسین دیکھ لے کربلا کی زمین کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اہل بیت کے خیمے لگائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کی سماریاں بٹھائی جائیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کی عورتیں ایک طرف آرام کریں گی، اور آگے نشان لگایا ارشاد فرمایا اے بیٹے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم شہید ہوگا، یہ وہ قربان ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس علمبردار کے بازو کاٹے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 6 مہینے کا امیر اصغر اپنے حق میں تیر اٹھائے گا، اور آخر میں فرمایا اے بیٹا زمین کربلا کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر تو لے کر کے شہادت کا جام نوش کرے گا۔ تو اے بہن زینب یہ میدان کربلا میرے لیے اجنبی نہیں ہے، بلکہ والد محترم نے ایک شہید کے مقام شہادت کو مجھے اتر دے دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں صبر کی راہوں سے صبر کے ساتھ گزر کر امتحان میں کامیابی اور کامرانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح کی پیشین گوئی فرماتے ہیں تو چلی گئی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے
تشریف لے گئے. کہتے ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیموں میں ہیں، لیکن جب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ دو بادشاہوں کی لڑائی ہے، جب تک امام حسین کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ 82 نفوس قدسیہ ہیں، 1000 کی تعداد میں ہم نے ان کو گھیر کر رکھا ہے، تو کہتے ان دنوں میں ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر کے یہ عبید اللہ بن زیاد کیا کہتے ہیں کہ یہ ایران بھیج رہا تھا، اور اسی بیچ میں امام حسین کربلا میں آ گئے. تو عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو واپس بلایا اور کہا ایران نہیں جانا، کربلا جانا ہے، پہلے حسین کا مقابلہ کرنا ہے. تو یہ عمرو بن سعد کہتا ہے یہ مجھ سے نہ کراؤ، بڑا مشکل ہے، میں ایران چلا جاتا ہوں. تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے اگر حسین کے مقابلے نہیں جاؤ گے تو یہ ایران بھی نہیں جانے دوں گا، اور شہر رائے کی حکومت اور گورنری کا جو خواب دیکھ رہے ہو یہ بھی پورا نہیں ہوگا. اب بتاؤ تمہیں کربلا میں حسین کے مقابلے جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ تو یہ ایک دن کی مہلت مانگتا ہے. آخر میں دنیاوی مال و دولت کے لالچ میں نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. 3 محرم الحرام کو یہی 4000 کا لشکر لے کر کے یہ میدان کرب و بلا کی طرف بڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ جب حر کو معلوم پڑتا ہے یہ آتا ہے حضرت امام علی مقام کے پاس اور کہتا ہے حضرت مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بھاری بھرکم لشکر آپ کے مقابل میں عبید اللہ بن زیاد بھیجنے والا ہے، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں. امام کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی کہ یہی میری آخری آرام گاہ ہے، لیکن حر کا دل رکھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ امام علی مقام 1-2 رات نہیں بلکہ 7 رات برابر اپنی سواری پر بیٹھتے رہے، برابر چلتے رہے، عشاء کے بعد چلنا شروع فرماتے تھے، اور جب فجر کے وقت دیکھتے تھے تو وہی آپ کا قافلہ کربلا ہی میں ملتا تھا. 7 دن برابر یہ قافلہ رات بھر سفر کرتا رہا، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو کربلا ہی میں پاتے تھے. 7 دن چلنے کے بعد امام علی مقام ایک دن سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور اپنی گود میں امام حسین کو بٹھائے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اے بیٹا تو تیغے جفا سے شہید ہو کر مجھ سے مل جا، تیرے ماں باپ تیرا انتظار کر رہے ہیں، جنت کی حوریں تیرے استقبال میں آ گئی ہیں، اے بیٹے آ جا. اور اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعا دیتے ہیں. 7ویں تاریخ کا دن گزر جاتا ہے، 8ویں تاریخ آتی ہے، 9ویں تاریخ آتی ہے، اور جب 9ویں تاریخ آتی ہے تو 9ویں تاریخ کو امام علی مقام اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر کے بیٹھے تھے کہ اچانک عصر کے نماز کے وقت دیکھا کہ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امام نے دیکھا کہ یہ شور و گل اور گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا اے بہن زینب یہ کیا ہے؟ لاؤ میں جا کر کے دیکھتا ہوں. تو حضرت عباس نے کہا آپ نہ جائیے میں جاتا ہوں. حضرت عباس اور دوسرے لوگ گئے، دیکھا عمرو بن سعد سے پوچھا کہ بتاؤ یہ شور و گل کیسا ہے، یہ چڑھائی کیسی ہے؟ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ سنو یا تو یزید کی بیعت کر لو یا تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں زیادہ جلدی مت کرو بلکہ امام سے پوچھ لیتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں. آئے امام کے پاس، کہا حضرت وہ لشکر چلا آ رہا ہے. تو امام نے فرمایا اس سے کہہ دو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دے، کل جس طرح چاہے گا میدان جنگ کے اندر موجود پائے گا. بیعت کا مسئلہ ہے تو بیعت نہ ہم نے کیا ہے اور نہ ہی کریں گے. اتنے میں عبید اللہ بن زیاد کا بھی خط آتا ہے، اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ یزید نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نہ نرم تکیہ لگاؤں اور نہ ہی اچھا کھانا کھاؤں اس وقت تک جب تک کہ تمہیں قتل نہ کر دوں یا تم امیر المومنین یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر بیعت نہ کر لو. امام علی مقام نے عبید اللہ بن زیاد کا خط زمین پر پھینک دیا اور کہا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. جاؤ عبید اللہ بن زیاد کو کہہ دو ایک جان نہیں ہزاروں جانیں حسین کی ہو، ہر جان قربان کر سکتا ہے لیکن ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں لے سکتا ہے، زانی کی بات کبھی نہیں ہو سکتی ہے. میرے پاس اس کا جواب انکار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. غرض کے اس طرح کے معاملات 9 محرم الحرام تک ہوتے رہے. امام علی مقام نے
ایک رات کی مہلت مانگی تھی، عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، قرآن عظیم کی تلاوت کر لیں، جی بھر کے اللہ کو سجدہ کر لیں، اللہ اللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد امام، آپ کے ساتھی، آپ کے باراتی، گھر کی بہن بیٹیاں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن کریم میں ہے، کوئی درود پاک کی نظر پیش کر رہا ہے، کہتے کہ اس طریقے سے 10ویں رات عاشوراء کو امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز نکلا کرتی ہے جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے چراغ کو روشن کرتے ہیں، اپنے تمامی ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا میرے ساتھیوں تمہاری وفاداری پر تاریخ اسلام فخر اور ناز کرتی رہے گی؟ دیکھ رہے ہو کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے سر کے طالب ہیں، اس لیے میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جو چاہنا چاہے چلا جائے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ تم چلے جاؤ، کل نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ بتائیے ایسے وقت میں جب کہ یہ لشکر آتا رہا، 22,000، ایک نے کہا 40,000، حتیٰ کہ ایک محدث نے کہا 60,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں ہے، 60,000 کا مان لیجئے، 40,000 کا لشکر مان لیں سامنے ہو، اور یہاں 72 لوگ ہیں، لیکن پھر بھی امام حسین کی جرأت دیکھیں، امام حسین کی بہادری دیکھیں، امام حسین کی شجاعت دیکھیں، امام کے بازو میں دھڑکنے والا دل دیکھیں۔ امام عالی مقام اتنے بڑے دلیر تھے کہ اللہ کی قسم امام ایسا دلیر آج تک نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک انگریز نے کہا تھا حسین کے بازو میں کتنا بڑا دل تھا کہ 22,000 لشکر جرار کے سامنے سینہ تان کر کے شیر کی طرح کھڑا تھا، اس کے ماتھے کی لکیروں پر سلوٹیں تک نہیں آئی تھی۔ ایک انگریز نے کہا کیا تک ایسا انسان کسی ماں کے پیر سے نہیں پیدا ہوا ہے؟ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ امام کی دلیری ہے۔ ایسے وقت میں تو خواہش ہوتی ہے کچھ اور مددگار مل جائیں اور سپاہی مل جائیں تاکہ کچھ دیر مقابلہ ہو سکے، لیکن امام نے کہا جانا چاہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ کہتے ہیں دین بچانے میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، دین ہمارے گھر پر آیا ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے، حسین کی زندگی ہے، یہ اپنا سر کٹا کر کے دین کی حفاظت کرے گا، یہ حسین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کہہ رہے تھے جس کو جانا ہو جاؤ چلے جاؤ، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایسے وفادار، ایسے جانشین، ایسے قربانی کا نشہ لے کر کے کربلا کے میدان میں جانے والے امام عالی مقام کے ساتھی تھے کہ سب کے سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ امام کو خیال آتا ہے کہ یہ چراغ روشن ہے، ہو سکتا ہے امام پھر ایک دوسری بات فرماتے ہیں کہ یہ لگتا ہے تنہا جانے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے، تو امام نے کہا سنو اگر تنہا جانے میں شرم محسوس کرتے ہو تو میرے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لو اور جاؤ چلے جاؤ، جب کوئی مدینہ میں پوچھے حسین کو تنہا کربلا میں چھوڑ کر کے کیوں چلے آئے تو کہہ دینا کہ حسین نے ان بچوں کو مدینہ پہنچانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، لیکن ابھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام کو خیال آتا ہے یوں ہی جانے کے لیے تیار نہیں، کسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، لگتا ہے چراغ کی روشنی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے خیمے کے چراغ کو بجھا دیا اور کہا جاؤ رات کے اندھیرے میں جانا چاہو تو چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، کل قیامت کے میدان میں بخشش کروائیں گے لالا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام عالی مقام نے اپنے خیمے کا چراغ روشن فرمایا تو کیا دیکھا، جہاں پر جو ساتھی بیٹھا تھا وہی بیٹھا ہوا ہے، تس سے مس نہیں ہوا ہے، بلکہ چراغ جلنے کے بعد آپ کے بھتیجے کھڑے ہوتے ہیں، بھانجے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے بعد ہم جیے اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دے۔ آپ کے ایک ساتھی کھڑے ہوتے ہیں کہتے 70 مرتبہ قتل کیے جائیں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ساتھی کھڑے ہوتے ہیں کہتے 1000 مرتبہ قتل کیے جائیں
تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایک ساتھی آتے کہتے ہیں 2000 مرتبہ قتل کیے جائیں, جلائے جائیں, ہماری خاک سمندر میں پھینکی جائے, تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایک اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضرات ہم جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے تب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. انہی کے جھرمٹ میں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اپنی لاٹھی کا ٹیکا لگا کر کے. ان کا نام حضرت بریر بن حمدانی تھا اور 90-92 سال کی ان کی عمر شریف تھی. کمر خمیدہ یعنی جھکی ہوئی ہے, لاٹھی یا تلوار کے ٹیکے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے رسول, اے امام علی مقام, آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں اور جب سے آپ کے نانا کا وصال ہوا ہے تو آپ کے نانا کے وصال کے بعد میں نے اپنا مصلی مسجد نبوی میں بچھا لیا ہے. تب سے انسانی ضرورتوں کے علاوہ کبھی میں مسجد نبوی سے نکلا نہیں ہوں. لوگ مجھے صاحب مدینہ کہتے ہیں, آپ نے ہمیں بلایا نہیں ہے, لیکن جب میں نے دیکھا مدینہ سے آپ کا مقدس قافلہ یہ کربلا کی جانب آ رہا ہے تو میں نے بھی اپنا بستر مسجد نبوی سے لپیٹا اور آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. سرکار ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اس امید پر آئے ہیں کہ کل 10ویں محرم الحرام کو جب آپ کی بارگاہ میں شہادت کی بھیک پڑ رہی ہے تو ہمیں محروم نہ کریں, ہمارے دامن میں بھی شہادت کی بھیک عطا فرما دے. ہم جان بچانے نہیں آپ کے قدموں پر جان کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک یہ وقت اپنا ساتھی ہے جو بھیجنے سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک وہ کوفی ہے جو 1500 کی تعداد میں خط لکھ کر کے امام علی مقام کو بلایا اور جب امام علی مقام آ گئے تو سب کے سب دھوکہ دے کر کے اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے. یہ وفادار ہے, یہ جانثار ہے, سب کے سنگ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں اور سچے عاشقوں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جس کو چاہا جائے اسی کے قدموں پر جان قربان کر دی جائے, اسی کے نام پر مرا مٹا جائے. تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے, یہی انجام الفت ہے, یہی مرنے کا حاصل ہے. میرے آقا امام علی مقام نے جب اس طرح کا ایثار, اس طرح کا جذبہ آپ نے ساتھیوں کو دیکھا تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم جانے والے نہیں ہو تو اب کان کھول کر سن لو, انتم تقتلون غدا ولا یقاس منکم, تم کل 10 محرم الحرام کو اسی میدان کربلا میں شہید کر دیے جاؤ گے, تمہاری گردنیں کاٹ دی جائے گی. تو کہتے کسی بھی ساتھی کے ماتھے پر سلوٹ نہیں تھی, کوئی غم نہیں تھا, بلکہ امام کا ایک ساتھی کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی شرفنا بالقدر. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ کے ساتھ ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرما رہا ہے, شہادت کی بھیک عطا فرما رہا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح اپنے ساتھیوں کا جذبہ دیکھا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کربلا کے میدان میں امام بے کس تھے, امام مجبور تھے اور بے کس و مجبور آدمی کے سامنے ان لوگوں نے گردنیں کٹوائی ہیں. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے میرے قدموں پر دین کی حمایت میں جان قربان کرنے کا وعدہ کر دیا ہے تو اے میرے مقدس ساتھیوں ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی السماء. امام علی مقام کے خیمے میں بیٹھے ہیں, خیمہ بنا ہوا ہے, میرے امام فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں اپنے سروں پہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھو, دیکھو کیا دکھتا ہے. آپ کے ساتھیوں نے جب اپنے سروں پہ اٹھایا آسمان کی جانب دیکھا تو مؤلف کہتا ہے فجعلوا ينظرون منازلهم منازلهم في الجنة. جیسے ہی آپ کا ساتھی اور آپ کے خیمے سے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے, خیمہ کی چھت پھٹی ہوئی ہے اور سامنے جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں. امام علی مقام کے خیمے سے بیٹھے بیٹھے جنت کا محل ہر ساتھی دیکھ رہا ہے اور میرے امام ارشاد فرما رہے ہیں ہذا منزل کا یا فلا, ہذا منزل کا یا فلا. اے فلا دیکھ لے جنت میں تیرا محل یہ ہے, اے فلا دیکھ لے جنت میں تیرا محل یہ ہے. شہادت کل ہونی ہے, گردن کل کرنی ہے, لیکن شہادت کے بعد آج ہی کے رسول امام حسین نے اپنے ایک شہید کے محل کو جنت میں دکھا دیا ہے. یہ امام علی مقام کا اختیار ہے, امام علی مقام کی کرامت ہے. اے مسلمانوں اگر کربلا کے میدان
میدان میں امام علی مقام کرامت دکھانے جاتے تو اللہ کی قسم ایک اشارے میں یہ 22,000 کا لشکر چل رہا، یہ ملیہ میں ہو کر نیست و نابود ہو جاتا، لیکن میرے امام میدان کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ سر کٹا کر دین مدین پر استقامت دکھانے کے لیے گئے تھے، دین کو زندگی عطا فرمانے کے لیے گئے تھے۔ آپ کی گردن تو کٹ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کے صدقے سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرما دی ہے۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، ہو رہے گا دعوت تیری بدولت اے حسین۔ درود پاک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ یہاں تک کہ 10ویں رات اسی طرح آتی ہے اور پھر آپ اپنے خیمے کی جو اہل بیت کی بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، خواتین تھیں، امام علی مقام ان کے پاس جاتے ہیں اور نصیحت آمیز تقریر فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی بہن بیٹیوں بہنوں سنو، میرے نانا بڑے مرتبے والے تھے لیکن آخر موت کا مزہ چکھا، میرے باپ شیر خدا بہت بڑے مقام والے تھے لیکن آخر کار انہوں نے موت کا مزہ چکھا، میرے بھائی حسن بہت بڑے تھے لیکن انہوں نے موت کا مزہ چکھا، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے گھر کی بہن بیٹیوں بہنوں، جب کل 10 محرم الحرام کو تم مجھے تیر کھاتے دیکھو، میرے بدن کو زخموں سے چور ہوتا دیکھو، میری گردن کٹتی دیکھو، مجھے گھوڑے سے گرتے دیکھو تو خبردار خبردار خیمے سے باہر بے پردہ ہو کر نہ نکلنا، رخسار پر تماچے مت مارنا، گریبان مت پھاڑنا، بال مت نوچنا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو رخسار نوچے سینہ پیٹے وہ محمد کے طریقے پر نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب جو بہت پیار کرتی تھی آپ سے، شوہر کو چھوڑ دیا تھا مکہ میں بھائی کے ساتھ کی وجہ سے، اپنی بہن کو بلاتے ہیں اور کہتے اے بہن تم سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، جس طرح فاطمہ زہرا نے نبی کی جدائی پر صبر کیا تھا ویسے ہی تم اپنے بھائی حسین کی جدائی پر صبر کرنا۔ اس طرح نصیحت میں رات گزرتی ہے۔ یہیں پر علماء فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے کے بعد خواتین محترم اپنے اپنے خیموں میں ہیں۔ یہیں پر حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا کہ میدان کربلا کے ایک حصے پر کوئی خاتون محترم ہے، چہرے پر نقاب ہے، تقدس ہے، پاکیزگی ہے، ان پر انوار و تجلیات کی بارش ہے اور کربلا کے ایک کونے میں بیٹھے وہ کچھ کر رہی ہیں، اتنے حصے کی زمین صاف کر رہی ہیں۔ حضرت شہر بانو فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس گئی اور کہا خاتون محترم آپ کون ہیں اور میدان کربلا میں رات کے اس حصے میں کیا کر رہی ہیں؟ تو ان خاتون مقدس نے فرمایا اے بیٹی شہر بانو کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا ماں کیا کر رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا اے بیٹی شہر بانو میدان کربلا کی زمین کا یہ وہ حصہ ہے جہاں پر 10 محرم الحرام کو میرا بیٹا زخموں سے چور ہو کر جب زمین پر آئے گا تو یہی وہ زمین کا حصہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا زخموں سے چور ہو کر کے جب کربلا کی زمین پر گرے تو کربلا کی کوئی کنکری میرے بیٹے کے بدن پر چبھ جائے۔ اللہ اللہ، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں صرف حسین نہیں ہے، فاطمہ بھی موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھ لگی، آپ نے پہلے نبی کو دیکھا، نبی گود میں اٹھائے سب پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور دعا فرماتے جا رہے ہیں اللہم آتی حسین صبر واجرا، میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما،
اجر عطا فرما۔ نانا کے جانے کے بعد شیر خدا آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور روتے ہوئے ہچکیاں باندھتے ہوئے اپنے بیٹے حسین سے کہتے ہیں اے بیٹا یہ صبر کا مقام ہے، اے بیٹا تیرے مقدر میں تیغے جفا سے شہید ہونا ہے، اے بیٹے تیرے مقدر میں ہے کہ تو اپنے خون سے رنگین ہوگا، اے بیٹا میں اپنی قبر میں لیٹا ہوں، اگر قبر سے باہر آؤں تو نظام الہی درہم برہم ہو جائے گا، اے بیٹا تیرا باپ وہی ہے جس کی تلوار بدر میں چلی تھی تو نقشہ بدلا تھا، تیرا باپ وہی علی ہے جس کی تلوار احد میں چلی تھی تو نقشہ بدلا تھا، میں وہی ہوں جس نے خندق میں تلوار چلائی ہے، حنین میں تلوار چلائی ہے، اے بیٹا جی تو کرتا ہے کہ قبر سے باہر آ جاؤں، اے بیٹا اور یہ سارا معاملہ ٹھیک کر لو، لیکن اے بیٹا اس طرح کرنے سے نظام عالم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اے بیٹا میں نہیں ہوں ورنہ کربلا کی زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا۔ اس کے بعد خواب سے تشریف لے گئے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ شیر خدا کی روح بھی کربلا کے اندر ہے، بے شک شیر خدا بھی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب بھی ہیں۔ آپ کو حدیث یاد نہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امام حسین کی شہادت جمعہ کے دن جمعہ کے وقت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے ٹھیک تھوڑا پہلے میں نے دیکھا نبی کو خواب میں، نبی کی داڑھی پر ریت ہے، نبی کے امامہ پر ریت ہے، نبی کے کپڑے پر گردوں جس میں خون اور نبی کے ہاتھوں میں ایک شیشہ باز فرماتے ہیں، میں نے رو کر کے کہا یا رسول اللہ یہ گرد و غبار کی تہی آپ کے ریشے مبارک اور لباس مبارک پر کیوں جمی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا اے عبداللہ بن عباس میں حسین میدان کربلا میں تھا اور اس شیشے کے اندر حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں تنہا امام علی مقام نہیں ہے، اسی کربلا کے میدان میں روح سیدہ فاطمہ زہرا بھی موجود ہے، روح شیر خدا بھی موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب بھی موجود ہے اور سب کی یہی دعا ہے اللہ حسین صبر واجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور صبر کا اجر عطا فرما، صبر کی جزا عطا فرما۔ بغرض کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کا وقت آتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ فجر کی اذان پڑھی جائے، شہزادے نے نماز اذان پڑھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی، یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اے مسلمانوں یہ کیسی نماز ہے جو 3 دن کے بھوکے ہوں، 3 دن کے پیاسے ہوں، یہ شدت اور یہ تکلیف وہی محسوس کر سکتا ہے جسے کبھی 3 دن کا فاقہ نصیب رہا ہو، جو کبھی 3 دن کا پیاسا رہا ہو، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، سامنے ایک لشکر جرار ہے جو تلوار لیے ہوئے ان کی جان کا بھوکا ہے، یہ مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہی وہ نماز ہے جسے نماز عشق کہا جاتا ہے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو ترتیب دیا، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، یہ برائر بن حزیر ہیں، یہ زہیر بن قائل ہیں، یہ عباس ہیں، سب کو ترتیب دیا۔ ترتیب دینے کے بعد آپ لشکر عزیز کے سامنے آئے، گھوڑے پر سوار ہیں اور ایک تقریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ تھا اے کوفہ والوں، اے عزیزیوں، تم میں سے کوئی اگر نہ جانتا ہو تو جان لے کہ میں کون ہوں، کان کھول کر سن لو کہ میں نبی کا نواسا ہوں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا کا دلبر ہو، نبی نے مجھے جنتی خون کہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، میں نے نبی کی چھاتی پر بیٹھنے کا شرف حاصل کیا ہے، نبی نے مجھے کندھے پہ بٹھایا ہے۔ اے کوفہ والو، اگر میں نے تم میں سے کسی کے آدمی کو مارا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال لوٹا ہو تو بتاؤ،
کسی کی حق تلفی کی ہو تو بتاؤ، کسی پر ظلم کیا ہو تو بتاؤ، لیکن اگر یہ سب معاملہ نہیں ہے تو تم نے مجھے پر پانی کیوں بند کیا، کھانا کیوں بند کیا، مجھے جنگل میں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے پر کیوں مجبور کیا؟ ظالموں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، تو میری وصیت ہے کہ میری جان کے پیچھے مت پڑو، جہنم مول مت لو۔ عبید اللہ بن زیاد کا یہ بردا عمرو بن سعد کہتا ہے یزید کی بیعت کر لو، ہم تمہیں پانی دے دیں گے، کھانا دے دیں گے، آپ کو پیسہ دے دیں گے، آپ کو سارے رہائش اور آرام کے سامان مہیا کریں گے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے امام حجت کر دیا ہے، اب جس طرح چاہو آؤ، مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا اب یہ جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ امام عالی مقام تقریر کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے بیچ میں آ گئے۔ ادھر عمرو بن سعد جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، یہ ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور اس لشکر کا جو جھنڈا اٹھائے تھا اس کا نام درید تھا۔ کہتے ہیں درید کو اشارہ کر کے کہتا ہے یا درید ادنو منی رائے تکا، اے درید ذرا جھنڈا میرے پاس لا کر کے گاڑ دے تاکہ معلوم پڑے کہ یزیدی لشکر کا سردار یہاں پر کھڑا ہے۔ درید لایا، جھنڈا اس کے سامنے ڈال دیا اور اس کے بعد یہ ایک تیر منگاتا ہے، ایک کمان منگاتا ہے، تیر کمان منگا کر کے یہ اہل بیت نبوت پر تیر برسانا چاہتا ہے۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ بہت بڑے صحابی رسول کا بیٹا ہے، لیکن دولت ایک زہر ہے، دولت ازدہا ہے، دولت ایک ذلیل چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دولت کا نشہ جب انسان پر چڑھتا ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، گنڈا ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اوپر جب دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے تو آدمی عزت کا سودا کر دیتا ہے، ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ آج یہ درہم و دینار کے لالچ میں عمرو بن سعد ابن رسول امام حسین پر تیر چلا کر کے جنگ کا اعلان کرنے والا یہ ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی ہیں، یہ نبی کے ماموں تھے، ماموں، یہ مستجاب الدعوات تھے، بڑے بڑے صحابہ ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ یہ وہی صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسے جنتی ہیں کہ اگر ان کے جنتی ہونے کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ انہی کو اللہ حضرت نے کہا تھا وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص یہی وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب پر میدان احد کے اندر جلغار ہوئی تھی، نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو یہی سعد بن ابی وقاص نبی کے سامنے اپنے جسم کو ڈھال بنا کر کے کھڑا کیا تھا اور اسی آرزو کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ میرا بدن چھلنی ہو جائے لیکن نبی کے بدن پر خراش نہ آئے۔ اور کما بیش اسی احد کے میدان پر 70 تیر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بدن پر روکے تھے۔ ہاں ہاں یہی وہ صحابی ہے جن کو نبی نے اپنا تیر اپنی کمان دے کر کے فرمایا تھا ارمے یا سعد، اے سعد تم پر میرے ماں باپ کے بار ہو جائے، کافروں کے جانب تیر چلائیے۔ اتنے بڑے مقدس صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے کہ کل وہ میدان احد میں رسول اللہ کے اسیروں سے اپنا جسم چھلنی کروا رہے ہیں۔ بیٹا دنیا کی دولت کا ایسا بھوکا اور پیاسا ہے کہ دنیا کے دولت کے نشے میں پہلا تیر ابن رسول امام حسین پر چلانے جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، قدرت کی بے نیازی دیکھیے، شان بے نیازی دیکھیے کہ جنتی باپ کا بیٹا جہنم کی جانب جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ عمرو بن سعد چولہے پہ تیر چڑھاتا ہے اور 22,000 یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے اشہدکم انا اول من رما،
گواہ رہیے، جا کر کے عبیداللہ بن زیاد کو بتانا، یزید کے پاس گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین پر عمرو بن سعد نے چلایا ہے، یہ کہا اور ظالم عمرو بن سعد نے امام علی مقام پر تیر برسا کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا، بس تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کانپنے لگا۔ جب یہ کانپنے لگا تو کسی نے کہا کہ بتائیے تمہاری کیا کیفیت ہے، تم تو ہزار بہادروں کے برابر بہادر مانے جاتے ہو، آج تمہارا جسم ہل رہا ہے، یہ کپکپاہٹ طاری ہو رہی ہے، آخر کیا ہے؟ تو حضرت حر کہتے ہیں واللہ انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، اللہ کی قسم آج میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے بیچ میں کھڑا پا رہا ہوں۔ اگر میں لشکر یزید کی طرف رہتا ہوں تو جہنم کے دھڑکتے ہوئے شعلے مجھے اپنے اندر کھینچ لیں گے، لیکن اگر میں ہمت کر کے امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جاتا ہوں تو پھر جنت کی نہریں، جنت کے باغات میرے لیے ہیں، بہشت بری میرے لیے ہے۔ اللہ اللہ، کانپتے کانپتے عمرو بن سعد کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بتا تو ان سے لڑائی کرے گا؟ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے دل بند ہے، شیر خدا کے شہزادے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے پھول ہیں، نبی کے نواسے، نبی کے بیٹے ہیں، اپنا تعارف کرا دیا ہے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ظالم کہتا ہے ہاں ان سے میں لڑوں گا، اور ایسا لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سرے کا کاٹنا ہاتھوں کا کٹنا ہوگا، لڑوں گا ضرور لڑوں گا۔ اللہ اللہ، کانپتے کانپتے ہاتھ، کانپتے کانپتے جسم کے ساتھ یہ پیچھے آتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے رہتے ہیں، سوچتے سوچتے کہتے ہیں واللہ لا اقارو علی الجنت شیئا ولو اطیت وحررت۔ حضرت حر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے مجھے جلا دیا جائے، میں جنت ہی کے پاس جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے قبروں کو چھوا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نکل کر لشکر آقا سے مارا حر نے نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ اکبر، حضرت حر آ گئے اور یہ آئے تو تنہا نہیں آئے، ان کے بھائی حضرت مصعب بھی آ گئے، ان کے غلام تھے وہ بھی آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حر خود نہیں آئے، یہ حر کا کمال نہیں ہے بلکہ امام حسین کا کمال ہے، اس لیے کہ تقریر کرنے کے بعد جب امام علی مقام واپس آ رہے تھے تو امام علی مقام نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، حل من مغیثی یغیثنا، یعنی کون ہے جو اولاد رسول پر قربانی دے سکتا ہے۔ امام علی مقام کا یہ جملہ کسی کے دل میں نہیں اترا، اگر اترا تو حر کے دل میں اترا تو حر کا کمال نہیں ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ حضرت حر کو نکال کر کے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دی ہے، اپنے قدموں میں رفاعیت عطا فرما دی ہے۔ یہ حر کا کمال نہیں، امام علی مقام کا کمال ہے۔ حضرت حر آئے اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر پڑے اور کہنے لگے کہ آپ تو سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے فرزند دل بند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اے میرے آقا امام حسین، میں آپ کو آپ کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ دیتا ہوں، باپ شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ پیش کرتا ہوں، نانا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چادر تطہیر کا واسطہ پیش کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، کیا آپ مجھے معاف فرما سکتے ہیں؟ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے توبہ کروں، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ آپ نے کہا توبہ کر لے، ہاں تجھے اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ سجدے میں کربلا کی زمین پر گر گئے اور اللہ کہنے لگے اللہم انی تبت علیہ فقد ارحت قلوب اولیائک واولیاء بنت نبیک، سجدے میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے دوستوں کے دلوں کو دکھایا ہے، تیرے نبی کے نواسے کے دلوں کو دکھایا ہے، یا اللہ معاف کر دے، میں نے حسین کا دل دکھایا ہے، میں نے حسین کو خوف زدہ کیا ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ پھر سجدے میں پڑے رہے، ہسکیاں لیتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، امام کو جوش ہوتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں فَاسْمَعْ كَمَا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، اے ہو تمہارا جو جی چاہے ڈالو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔
فرمائے گا، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر، امام عالی مقام کے قدموں میں ہے۔ اب گویا جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو حضرت حر نے کہا حضور میں ہی وہ تھا جس نے راستے میں منزل سرات پر آپ کو روکا تھا، آپ کو گرفتار کیا تھا، آپ کو خوف زدہ کیا تھا، اس لیے میں ہی پہلے آپ کی طرف سے جاؤں گا اور لڑنے کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کو اجازت دے دی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد لشکر یزید کی طرف گئے، گھوڑے پر سوار ہیں اور دہا رہے ہیں، ایک کوفیوں ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے کہ تم نے نبی کے بیٹے امام حسین کو بلایا خط لکھ کر کے، اور جب وہ آ گئے ہیں تو دھوکے بازی ایسے کر رہے ہو کہ ان پر تم نے پانی بند کر دیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو سکینہ کا حلقہ سوکھا ہوا ہے، گھر والیوں کے ہوٹ خشک ہو چکے ہیں، زین العابدین یہ بخار میں چل رہا ہے، ان کے جوانوں کے ہوٹ سوکھ چکے ہیں۔ یہی وہ نہر فرات ہے جس کا پانی کفار و مشرکین پی رہے ہیں، سور اور کتے پی رہے ہیں، لیکن افسوس تم نے ان پر پانی تک کر دیا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح تقریر کر رہے تھے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آیا اور آگے تشریف لے گئے اور کہا حال میں مبارز ہے کوئی مقابلے کے لیے؟ حضرت حر اللہ تعالیٰ کی قسم یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بہت بڑے جوان مرد تھے، بہت بڑے دیدار، بہت بڑے دلاور تھے، بہت بڑی شجاعت والے تھے، 1000 بہادروں کے برابر بہادر مانے جاتے تھے۔ میری اس تقریر کا ایک جملہ نوٹ کیجئے گا، میں آپ کو ابھی بتلاتا ہوں۔ حضرت حر بہت زیادہ جوان مرد تھے، بہت زیادہ شجاع تھے۔ آپ جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور لشکر اعظم میں نعرہ لگاتے ہیں ہائے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ کے مقابلے آئے؟ عمرو بن سعد نے کانپتے ہوئے ایک شخص سے کہا جو بہادر تھا، کہا جاؤ پہلے ان کو چپڑی باتوں میں سمجھاؤ، اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ دھوکے سے ان کو قتل کر دینا۔ یہ آتا ہے، بہت بڑا پہلوان تھا، حضرت حر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے حر بہت بڑی نادانی کر رہے ہو تم، ہم تو تمہیں عقل مند جانتے تھے، بہت بڑا عقل مند جانتے تھے، لیکن آج تو نے کمال نادانی کی ہے کہ دولت یزید کے پاس ہے، شہرت یزید کے پاس ہے، اتنا بڑا لشکر جبار چھوڑ کر مال و دولت کو ٹھوکر مار کر آپ مسافر اور بے وطن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جن کے پاس سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے، یہ نادانی کیوں کر رہے ہو؟ حر اب بھی بنتے ہیں یزیدی لشکر کی طرف آ جاؤ۔ حضرت حر کہتے ہیں اے نادان تجھے اپنی نادانی پر افسوس کرنا چاہیے کہ پاک کو چھوڑ کر اپنا پاک قبول کر رہا ہے، باقی رہنے والی دولت کو چھوڑ کر کے فانی دولت کو قبول کر رہا ہے۔ اے یزیدی سن لے، یہ حسین وہ ہے جس کو نبی نے پھول رہا ہے اور حر اس پھول پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ ارے دین سے بڑی دولت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور سن یہ روٹی کا ٹکڑا پانی کا قطرہ مت دے، یہ حسین عادت سے بھوکا پیاسا ہے لیکن اس نبی کا نواسا ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دین سے بڑی دولت کوئی دولت نہیں ہے، نیکی سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ یزیدی سمجھتا ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی محبت بالکل بیٹھ چکی ہے اور اہل بیت کی محبت ان کے سینے سے اب نکلنے والی نہیں ہے، تو ایک کمینہ سامنے کھڑا تھا اور وہیں سے ایک تیر چلے پہ چڑھا کر کے دھوکے سے حضرت حر کے سینے پہ مارتا ہے، حضرت حر کے سینے میں تیر لگتا ہے، اللہ اکبر، تیر کھانے کے بعد آپ کے سینے سے خون کا پھٹکارا چھوٹتا ہے، ایسے میں تو انسان گھوڑے سے گر کر کے مر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی تیر لگا خون کا پھٹکارا چھوٹا، حضرت حر شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اور نیزہ ایسا مارتے ہیں کہ گھوڑے کی سین سے اٹھا کر زمین پر ایسے پڑتا کہ ظالم جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس کا مرنا تھا، اس کے 3 بھائی میدان کربلا میں تھے، یک بارگی تینوں آ گئے، حضرت حر کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت حر جیسا جوان مرد سپاہی یہ شیر کی طرح گرجا، باز کی طرح جھکتا، ایک کو نیزے سے موت کے گھاٹ گزارا، دوسرے سے تلوار سے موت کے گھاٹ گزارا اور
तीसरे के कमर में हाथ डाल करके घोड़े को सिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। जालिम की कमर टूट गई, मौत के घाट उतर जाता है। उसके बाद तलवार निकाल करके लश्कर यजीद में घुस जाते हैं। अल्लाह ताला की कसम जिधर गए पुश्तों पे पुश्ते लगा दिए, लाशों के अंबार लगा दिए। लगते लगते जब हजरत हुर को शिद्दत प्यास का गलबा होता है, प्यास सताती है, हजरत हुर को इमाम अली मकाम की याद सताने लगती है। लाओ फातिमा के लाल का दीदार कर लो ताकि ताकत हासिल हो जाए। घोड़ा दौड़ाते हुए हजरत हुर इमाम अली मकाम के कदमों में हाजिर हो गए हैं। फातिमा के लाल की जियारत कर ली है। नई ताकत और कुव्वत आ गई है, नया बलबला, नया जोश पैदा हो गया है। कदमों पे लेटे, कदमों पे हाथ रखे हुए हैं और कहते हैं सरकार एक मरतबा और खुशखबरी दे दीजिए, क्या अल्लाह रसूल मुझसे राजी है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ हो, अल्लाह रसूल भी राजी है, हुसैन भी मुझसे राजी है। इमाम के कदमों से हजरत हुर जुदा होते हैं। जुदा होने के बाद फिर अपने घोड़े पर सवार होते हैं, तलवार निकालते हैं, पूरी जवान मर्दी के साथ यजीदी लश्कर में घुस करके फिर हमला करने लगते हैं। इतने में एक यजीदी निकलता है। निकलने के बाद हजरत हुर के घोड़े के पांव का देता है। हजरत हुर घोड़े से गिर पड़ते हैं। हुर को घोड़े से गिरता हुआ देख करके इमाम अली मकाम इमाम अली मकाम ने घोड़ा भेजा। हुर दूसरे घोड़े पर सवार हो जाते हैं। पूरी शिद्दत से, पूरी जवान मर्दी से, पूरे कन्वफा के साथ आम मसरूफ जिहाद है। इमाम हुसैन के मोहब्बत में दुश्मनों की गर्दनें मार रहे हैं। लड़ते लड़ते फिर ख्याल आता है एक मर्तबा और फातिमा के लाल का दीदार कर लो। आखिर ये बार बार क्यों? इसलिए कि हुसैन का मुखड़ा कोई मामूली मुखड़ा नहीं है। ऐ मुसलमान, जैसे नबी का चेहरा देखने से किसी का जी भर नहीं पाता था, वैसा ही मुखड़ा हुसैन का था, वैसा ही मुखड़ा हसन का था। इसलिए कि हुसैन किसी ऐरे गैरे जात का नाम नहीं है, नबी के साए का नाम हुसैन है, नबी की तस्बीह का नाम हुसैन है, नबी की शबीह का नाम हुसैन है, शबीह पैगंबर का नाम हुसैन है। लगते लगते ख्याल आता है कि इमाम अली मकाम की ज़ियारत एक मर्तबा और कर लो ताकि और ज्यादा बरकतें हासिल हो जाए। घोड़े को मोड़ा और इमाम अली मकाम की तरफ आने लगे। जैसे ही घोड़ा मोड़ा इमाम की तरफ, वैसे ही गैर से आवाज आती है हुसैन की तरफ न जाओ, जन्नत की तरफ आ जाओ, घोड़े तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए खड़ी है। इतनी आवाज सुननी थी। हजरत हुर इमाम अली मकाम से कहते हैं इमाम अली मकाम अब हम जा रहे हैं आपके नाना के पास। इमाम अली मकाम फरमाते जाओ, तुम्हारे पीछे हम भी आ रहे हैं। इस आवाज का असर इमाम अली मकाम के लश्करियों पर इतना बड़ा कि रोने से चीखें बुलंद हो गई। उसके बाद हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मसरूफ जिहाद हो गए। अम्र बिन साद ने देखा और शिब्र जिल जौशन ने देखा तो कहा कि ये दुक्का से काम नहीं चलेगा। एक जुमला आपको दे रहा हूं, किसी राइटर की कोई किताब पढ़ लीजिए और कोई किसी किताब का मुताला कर लीजिए। जब तक यक्का दुक्का जंग होती रही, कोई भी हुसैनी यजीदी के सामने मगलूब नहीं हुआ। यक्का दुक्का में सब के सब यजीदी मारे गए हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी गालिब रहे हैं। ये कोई मुबालगा नहीं है। वल्लाहि अज़ीम, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की तरफ का हर एक फर्द यजीदियों के मुकाबिल शेर नजर आता था और उनके मुकाबिल यजीदी लोमड़ियों की तरह आगे पीछे छुटते फिरते थे। कहते चलाने का ये अंदाज देखा तो जालिमों के पास बस एक ही चारा था कि जंगे मगलूबा करो। आप भी तारीख पढ़ के देखो, जंगे मगलूबा करो। जब नहीं जीते तो उन्होंने कहा सुनो, अगर यही इक्का दुक्का की लड़ाई रही तो ये 82-72 तो दूर की बात है, ये 22,000 के लिए तनहा ही काफी हो जाएगा। शिविर ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि चारों तरफ से इनको घेर लो और घेरने के बाद हजरत हुर पर तीनों तलवारों लेजो भालों बर्छियों की चारों तरफ से बारिश करो। जब ये जख्मों से चूर हो जाएंगे तब इनको शहीद करना आसान हो जाएगा। बस अब फिर क्या था, जालिमों ने हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से घेरा और उन पर तीनों तलवारें लेजो भाले बर्छियों की बारिश चारों तरफ से की। या लेकिन इमाम अली मकाम का ये सिपाही हजरत हुर जिधर रुख करता है उधर कुश्तों के पुश्ते लगा देता है। मामूली बात नहीं है, 120 को कत्ल किया हजरत
حضرت حر نے 120 کو قتل کیا حضرت حر نے. یہ بتائیے یہ کب آئے؟ یہ آج آئے امام کے قدم پر یا کل آئے امام کے قدم پر؟ ایک دن پہلے آئے تو حر کی طاقت قیامت سے ہے. 120 کو مار ڈالے. جو حسین کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جو حسین کے گھر میں پلا ہو، اسی کو قاسم کہا جاتا ہے، اسی کو عباس کہا جاتا ہے، اسی کو علی اکبر کہا جاتا ہے. ارے جو حسین کے گھر میں آئے وہ 120 پر بھاری ہے. جو حسین کے قدموں میں پڑا ہو، حسین کے گھر میں پلا ہو، جس کی رگوں میں حسین کا خون ڈال رہا ہو، بھلا بتاؤ وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا، بھلا بتاؤ وہ کتنا بڑا جبا مرد ہوگا، بھلا بتاؤ وہ کتنا بڑا جلیل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دل جب یہ زخموں سے چور ہو گئے اور گھوڑے سے اتنے زخموں سے چور ہو گئے تو ایک شخص جس کا نام قصورہ بن کنانہ تھا، یہ ظالم سامنے سے ایک خنجر مارتا ہے، آپ کے سینہ بیکینہ میں پیوست ہو جاتا ہے، پیٹھ کی طرف نکل جاتا ہے. پہلے تیر لگا تھا، اب کیا کہتے ہیں نیزہ لگا ہے. کہتے دو سوراخوں سے یہ خون کا فوارہ بہنے لگتا ہے. لیکن پلٹ کر کے حضرت حر نے قصورہ بن کنانہ پر تلوار ماری تھی. تلوار ادھوری پڑی تھی، خون نکل گیا تھا، یہ بھاگا جا رہا تھا کہ حضرت حر نے دوسری تلوار کا ایسا مارا، ایسا وار کیا کہ ظالم یہ منہ کے بل زمین پر گرتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا، آپ گھوڑے سے گر پڑے تو وہیں سے پکارتے ہیں یا ابن رسول اللہ ادرکنی ادرکنی. اے ابن رسول حر کی خبر لیجئے، ابن رسول حر کی خبر لیجئے. حضرت امام عالی مقام گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضرت حر کے پاس گئے اور یزیدیوں کے بیچ سے حضرت حر کو اٹھا کر کے لائے، اپنے خیمے میں لائے، اپنی گود پر حضرت حر کے سر کو رکھا اور اپنے کپڑے سے حضرت حر کے چہرے کو صاف کر رہے ہیں، خون کے اثر کو صاف کر رہے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. اے مسلمان، اس سے بڑی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی گود میں بیٹھنے والے، نبی کے سینے میں بیٹھنے والے، نبی کے کندھے پر سوار ہونے والے حسین کی گود میں حر کا سر ہے. اس سے بڑی موت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی شہادت نہیں ہو سکتی ہے. ارے اس سے بڑی شہادت نہیں ہو سکتی ہے تیرے قدموں میں سر ہو. زندگی ٹوٹے یہی انجام اوپر ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے. امام حسین سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، ابھی رمقیں جاں باقی تھی اور سانسیں باقی تھی. حر نے آنکھیں کھولی، دیکھا میرا سر امام کی گود میں ہے، مسکرانے لگے اور زخموں سے چور ہیں. مسکراتے مسکراتے کہتے ہیں سرکار ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے، ایک مرتبہ اور بشارت دے دیجئے. امام عالی مقام کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہو حسین بھی راضی ہے، اللہ رسول بھی راضی ہے. اتنا کہا مسکرائے حر اور حضرت حر کہتے ہیں اے ابن رسول، سامنے رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں کوثر کا کاسا لیے کھڑے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں ادھر روح پرواز کرے گی، حوض کوثر سے سیراب کر دیا جائے گا. یہ کہا اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ، اور آپ کی روح خود سے وصولی سے پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوتی ہے. خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر پھٹا کرو، جب وقت آئے دین کا حق ادا کرو. تو ایک کربلا کی داستان اس لیے نہیں ہے کہ صرف اسے سن کر کے چھوڑ دیا جائے، اسے سن کر کے ماتم کر لیا جائے، اسے سن کر کے ڈھول تاشے بجا دیے جائے، اسے سن کر کے صرف بریانی لنگر بانٹ دیا جائے. بے شک رونا جائے اچھی بات ہے، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت یہ ماتم کی دعوت نہیں دیتی ہے، بلکہ حسین کی شہادت تو اس لیے ہے تاکہ ہمیں عزت کے ساتھ جینا آ جائے، عزت کے ساتھ مرنا آ جائے. جب بھی دین کے لیے، حق کے لیے، قوم کے لیے وقت آ جائے تو پھر رونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جب دین و حق کی باری آئے تو امام حسین کی قربانی دعوت دیتی ہے کہ اگر سر کٹانا پڑے تو کٹا دینا، گن اٹھانا پڑے لٹا دینا، بیویوں کا سوال دینا پڑے دے دینا، لیکن دین کی عظمت نہ دینا، حق و صداقت کی عظمت نہ دینا، دین کی آبرو نہ دینا اور سب کچھ لٹا کر نہیں رہنا.
کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر کہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ اللہ تعالیٰ سلطان الشہداء امام حسین شہید کربلا اور ان کے رفقا کی ہم سب کو خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا۔